الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا، جو عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، اونچی شان والا، جس نے ساتوں آسمان ساتوں زمین بنائے اور ساتوں آسمان ساتوں زمین پر تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جو موت دینے والا، زندگی دینے والا، پیدا کرنے والا، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ سب کا بادشاہ ہے، اس کا کوئی بادشاہ نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ غریبوں کا اللہ، وہ امیروں کا اللہ، وہ بادشاہوں کا اللہ، وہ ہر چیز کا اللہ ہے۔ جی میرے پیارے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میں تمام مسلمان بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی مائیں اور بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک ہدایت فرمائے، ان سب کو باپردہ بنائے، باحیا بنائے، اور ان سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور ان سب کے نیک خواہشات کو پورا فرمائے، اور ان کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ تو میرے پیاری ماں اور بہنوں، ہمارا رب بہت بہت بڑا وسیع ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماہ سے، ہمارے ساتھ 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس رزق کم ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس رزق زیادہ ہے تو ہمیں اچھی جگہوں پر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 طرح سے آزماتا ہے، زیادہ دے کر بھی اور کم دے کر بھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا اس کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر یہ کیسے پیسے کو استعمال کرتا ہے، کس جگہ پہ لگاتا ہے، جائز جگہوں پہ لگاتا ہے یا ناجائز جگہوں پہ لگاتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ کس طرح میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا پھر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، میرا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں، حلال میرے اللہ کو پسند ہے، حرام میرے اللہ کو پسند نہیں۔ تو میرے پیاری ماں اور بہنوں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت فرمائے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اور ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کریں گے تو ہم جنت نہیں پائیں گے، ہم دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ میں بہت بڑے عذاب ہیں میرے پیاری ماں اور بہنوں، اور جو جنت میں ہے نا وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو وہ کیا چیز ہوگی اور وہ کس قدر خوبصورت ہوگی۔ تو میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس، یعنی کہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں آ جاؤ میرے پاس، تمہیں عجیب سرپرائز دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 میاں بیوی خدام دربار لگا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ جنت میں، اور وہ فرشتہ ایک تھال لیے کھڑا ہوتا ہے، اور تھال ایک ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم جا کر اپنے سردار کو، اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے آئے گا، اتنی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دے گا، اور وہ کہے گا آ جائے۔ جب وہ اندر آئے گا تو دونوں میاں بیوی کے سامنے وہ تھال رکھے گا کہ حضور مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ دے کر بھیجا ہے کہ آپ اسے کھائیں۔ تو جب وہ رومال اٹھائے گا تو اس میں وہ ایک پھل ہوگا، تو وہ اس کے جنت کے پھل کی تصاویر ہوگا، اور وہ کہے گا ارے بھائی یہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی دیا ہوا ہے، اس میں کیا خاص چیز ہے جو اللہ پاک نے اس سے میری طرف بھیجا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ میرے اللہ
فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ ایک لقمہ لے لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آپ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، غور سے سنو۔ انسان کھانے کا مزہ لیتا ہے، زندگی کا مزہ لیتا ہے، نعمتوں کا مزہ لیتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ تو کھانے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد انسان کھا نہیں سکتا۔ پینے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد انسان پی نہیں سکتا۔ اور جنت میں کسی چیز کی لمٹ نہیں۔ آپ 1000 برس کھاتے رہیں، رب ذوالجلال کی قسم، نہ پیٹ بھرے گا، نہ زبان کٹیں گی، نہ داڑھیں تھکے گی۔ ہر لقمے کی لذت دوسرے سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب وہ اس پھل کو اٹھا کے چکھے گا، سبحان اللہ، چکھے گا نا، تو اگر اس کی جنت میں اللہ نے 1,00,000 قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے پھل پیدا کیے ہیں نا، اس کی جنت میں وہ ایک لقمہ لے گا، جیسے کہ ہم فروٹ چاٹ کھاتے ہیں تو سارے ذائقے مکس ہو کر ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے۔ جب وہ ایک لقمہ لے گا نا تو ایک لقمے میں اس کی جنت کے جتنے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، 1,00,000 10,00,000 پھلوں کا ذائقہ اس کے ایک لقمے میں اللہ پاک اس سے عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ کہے گا یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، یہ میرے بندے تجھے سرپرائز دینے کے لیے میں نے کیا تھا۔ جیسے کہ ہم دوستوں کو اچھا گفٹ دیتے ہیں نا، تو سرپرائز کے طور پر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی سرپرائز دے گا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں میرے پیارے ماں اور بہنوں، میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم مسلمانوں کے لیے بہت بہت سرپرائز ہے۔ اگر ہم ان سرپرائز کو مستحق ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نیک عبادات کرنے چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، اپنے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل سے غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، غیبت، چغل خوری، یہ چیزیں نکالنی ہوگی اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو بسانا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جنت کی فروٹ کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوگا، نہ آنتوں میں درد ہوگا، کسی بھی جگہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ کھانے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہضم کر دے گا، یعنی کہ ایک ڈکار آنے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز ہضم کر دے گا، سبحان اللہ۔ اور اس ڈکار کی خوشبو دور تک پھیلے گی اور مشک عنبر کی خوشبو بھی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، یہ دیکھیں اپنے اللہ کے کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے۔ یہ دنیا تو عاجزی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتی ہوں میری یہ باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے نام کی تعریف آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نئے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کی تعریف لاؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔